بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات پڑھ بندوبست صلی علی محمد و آلہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں دینی احکام اور تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اصول ہمیں دیے ہیں، اور اگر انسان من و عن مکمل طور پر خدائی احکام پر، تعلیمات پر عمل کرے تو نہ اس کو دنیاوی لحاظ سے کوئی مشکل پیش آئے گی اور نہ ہی اسے اخروی لحاظ سے کوئی مشکل پیش آئے گی۔ گزار اس کو بند کر دے، اس طرف سے یہ پردہ بند کر دے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام، جو تعلیمات، جو ٹیچنگ اس کے پاس پہنچی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ الہی تعلیمات کیا ہے، خدا کا پیغام کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں 3 سورسز کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، کس کو ہمیں بجا لانا چاہیے، کس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ پہلا سورس اس کا قرآن ہے۔ قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور ہر آدمی نے اپنی تفسیر کی ہوئی ہے۔ صرف اردو میں، صرف برصغیر میں قرآن کے کلی اور جزوی 1300 سے زیادہ ترجمے ہیں، اور ظاہر ہے ہر ترجمہ دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے 1300 بنے ہیں۔ اب ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ کون سے ترجمے کو ہم دیکھیں؟ کون سا ترجمہ جو کلام الہی کے قریب ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعاً یہ کلام الہی کا ترجمہ ہے، واقعاً یہ اللہ کی تعلیمات اس میں بتائی گئی ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کے جو فرامین ہیں ان کی احادیث ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، کیونکہ قرآن کو اللہ پاک، اس کے نبی اور اہل بیت سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام تھے جو غدیر مقام غدیر پر موجود تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ صرف ایک ہستی نے دعویٰ کیا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی باب۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے محمد مصطفیٰ، ان نبیوں سے پوچھو کہ ان کو نبوت کس بنیاد پر ملی، کون سا وعدہ انہوں نے کیا جس کی بنیاد پر انہیں نبوت ملی۔ پیغمبر کا وصال ہو چکا تھا، صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کی آیات موقع محل کے مطابق نازل ہوتی، اور قرآن مجاز سے بات نہیں کرتا، مبالغے سے کام نہیں لیتا، حقیقت سے متعلق بات ہوتی ہے اس میں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محمد ان نبیوں سے سوال کر کہ ان کو نبوت کس بنیاد پر ملی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں بھی ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ جہاں نبی ہوں،
جہاں خدا ارشاد کر رہا ان سے سوال کر۔ مدینے میں بھی انبیاء نہیں تھے، اور قرآن کی آیات خواب سے متعلق ہوتی نہیں ہے، بے شک بے شک حقیقت ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے اس میں ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ خواب سے متعلق ہے یا نبی کو خواب میں آئی، ایسا نہیں ہے معاملہ کوئی، کیوں قرآن حقائق پر مشتمل ہے، ریالٹی پر اور خارجی وجود پر مشتمل ہے۔ سارے صحابہ سے سوال کیا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آخر میں سارے صحابہ مل کر کے امام علی کے دروازے پر آئے کہ آپ اس مشکل کو حل کریں۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ جہاں خدا ارشاد کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے اے محمد ان انبیاء سے سوال کر، تو وہاں پر ممبر سلونے کی دعوے دار امام علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت معراج پہ نازل ہوئی ہے، جہاں سارے انبیاء موجود تھے، اور وہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ سے کہا گیا کہ ان نبیوں سے سوال کریں کہ ان کو نبوت کس بنیاد پر ملی۔ بس قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد و آل محمد کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، وضاحت کے لیے آیا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے، پھر اس کی آیات آسان کیوں نہیں ہے؟ ہر کوئی سمجھ سکے، ہر کوئی جان سکے۔ جواب ملے گا کہ خدا چاہتا تھا کہ لوگ اہل بیت کے دروازے پر جھکیں، کیا بات ہے، اور لوگوں کو قدر ہو قرآن کے سمجھنے کی، ورنہ اتمام حجت نہ ہوتی۔ وہ تو اسی طرح ہو جائے گا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ خدا نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ سارے لوگوں کو ہدایت پر پیدا کر دیتے، سیدھے راستے پر پیدا کر دیتے، شیطان کو پیدا نہ کیا جاتا، ٹینشن ہی نہ ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ خدا نے سزا و جزا کا جب نظام بنایا نا، اس میں خود مختاری ضروری ہے، وہاں میں جبر نہیں ہونا چاہیے گناہ سے بچنے کا۔ بے شک پھر معنی نہیں بنتا کہ آپ کسی کو انعام دیں یا کسی کو سزا دیں۔ انعام اور سزا وہ صورت میں بنتا ہے کہ انسان خود مختار ہو، اپنی چاہت سے کام کرے، اپنے اختیار سے کام کرے، اپنے من سے کام کرے، اور اس کام اور اس اختیار کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے یا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ لیکن یہ خدا کا جو فضل وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ خدا نے عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور کسی کو عدل کے خلاف سزا نہیں دے گا، اور عدل کی بنیاد پر جنت میں لے جائے گا۔ اگر کسی کو ایکسٹرا کوئی انعام دے گا تو وہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے ہم دعا میں پڑھتے ہیں نا، الہی عاملنا بفضلک ولا تو عاملنا بعدلک، کہ خدایا عدل سے کام نہ لینا، فضل سے کام لینا۔ بے شک بے شک اور عدل اگر کرے گا، تھر تھر کم من اونچیاں شانہ والے، بے شک پھر بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، راز و نیاز کرنے والے، جب ترازو آئے گا تو اس میں وہ نہیں اتر پائیں گے۔ کہیں ریاکاری پائی جاتی ہے، کہیں دکھلاوا پایا جاتا ہے، کہیں شرائط مکمل نہیں ہے، کہیں کسی اور غرض سے عبادت بجا لائی ہے، خالص عمل بہت کم رہ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نا، عمل میں مقدار امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں، 2000 پڑھیں، اس میں امپورٹنٹ اخلاص ہے۔ اس لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرما دیے، من اسعد الی اللہ خالصا عبادت ہی، کہ جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں خالص عبادت بھیجے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابہت اللہ عز وجل لہو افضل مصلحت ہی، اس نے خالص عبادت بھیجی ہے، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، غریبوں کی مدد کرنے کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس نے خالص خدا کی بارگاہ میں بھیجی ہے اپنی عبادت۔ اب خدا کی طرف سے ہوگا، خدا بہترین مصلحت اس کے لیے بھیج دے گا، اور جو مصلحت آپ کے لیے خدا بھیجے گا اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس میں بخل نہیں پایا جاتا، اس میں کینہ نہیں پایا جاتا، اس میں صرف آپ کی بہتری ہوتی ہے۔ بس کوشش کریں خدا کی بارگاہ میں خالص عمل کو بھیجیں۔
نمازیں آپ کی خالص ہونی چاہیے، روزے رکھ رہے ہیں خالص ہوں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس میں اخلاص پایا جانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں اخلاص پایا جانا چاہیے، جمعے میں شرکت کرتے ہیں تو اس میں اخلاص پایا جانا چاہیے۔ اخلاص سے جو عمل خالی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ خدا ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بے شک ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، ہمارے روزوں کا محتاج نہیں، ہمارے غریبوں کی مدد کرنے کا محتاج نہیں۔ یہ تو وہ کرم ہے اس کا کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا جب کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، دیتا وہ ہے ہمیں، اور اس میں سے ہمیں آرڈر کر دیتا ہے کہ کچھ خرچ کر دیں تاکہ ہمیں نیکی مل جائے۔ مال بھی اسی کا ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے، سارا کچھ اس کا ہے، لیکن کریم اتنا ہے، مال اس کا ہم دے رہے ہوتے، نیکی ہمارے کھاتے میں لکھی جا رہی ہوتی۔ بے شک اپنی صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، صحت اس نے دی ہے، توفیق اس نے دی ہے، موقع اس نے دی ہے، فرصت اس نے دی ہے، لیکن کھاتے ہمارے میں لکھا جاتا ہے نیکیاں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ کسی جگہ پر ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ 1000 کروڑ میری طرف سے چندہ قبول کر، اس آدمی کی طرف سے میں دے رہا ہوں، نہیں آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، پیسے آپ کے ہوتے ہیں لیکن اس کے نام پر آپ دیتے ہیں۔ خدا بندہ تعالیٰ بھی کتنا کریم ہے کہ پھر مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی گنتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خدا کے راستے میں، دیا ہمارا ہے لیکن اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر کتنا کریم ہے، ہمیں دیتا ہے ڈھیر سارا اور پھر کہتا ہے تھوڑا سا میرے راستے میں خرچ کر دیں، بے شک نہیں کہتا کہ سارا خرچ کریں، تھوڑا سا خرچ کر دیں تاکہ اسی جو میں نے تمہیں دی اس میں برکت آ جائے، اس میں رحمت آ جائے، یہ تمہاری صحت کا سبب بنے، یہ تمہارے مال میں اضافے کا سبب بنے، یہ تمہارے لیے بلائی اور بہتری لائے۔ کتنا کریم ہے۔ بس کوشش کریں خدا کی بارگاہ میں اخلاص جو ہے مد نظر رکھیں ہر عبادت میں۔ اخلاص رکھیں گے تو عبادت آپ کی قبول ہو جائے گی، اخلاص نہیں ہوگا تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص کی یہ نشانی ہے مالی عبادت میں کہ آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں نا، تو اگر ذہن میں آپ کے یہ آیا ہوا ہے کہ یہ غریب میری رسپیکٹ کرے، میرے سامنے اٹھے، میرا استقبال کرے، تو گویا یہ ریاکاری کر رہے ہیں، آپ خدا کے لیے نہیں کر رہے، آپ اس لیے اس غریب کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے۔ اور پھر آپ یہ کوشش کیا کریں کہ ایسے غریب کو کی مدد کریں جو آپ کو کم جانتا ہو، نہ جانتا ہو۔ امام زین العابدین رات کی تاریکی میں رات کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کی رات آج کی رات کی طرح نہیں ہوتی تھی کہ بجلی ہے، لائٹ ہے، اندھیرا ہوتا تھا، گٹا ٹوپ اندھیرا۔ رات کی تاریکی میں غریبوں کی مدد کے لیے نکلا کرتے تھے، رات کا انتخاب کرتے تھے، اور پھر گمنام محلے میں جاتے تھے۔ تیسرا، چہرے پر نقاب اوڑھ لیا کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے غریب کو، مسکین کو، محتاج کو کہ دینے والا کون ہے۔ اور جب بھی حج پر یا عمرے پر جاتے تو اس قافلے میں آپ جاتے جس قافلے میں جاننے والا کوئی نہ ہو، تاکہ حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی، زائرین کی خدمت کر سکے۔ اور جب بھی قافلے میں سے کوئی آدمی پہچان لیتا آپ کو تو آپ جو ہے فوراً قافلے کو ترک کر دیا کرتے تھے، کسی دوسرے قافلے میں چلے جایا کرتے۔ کیوں؟ کہ آپ کے ذہن میں تھا کہ جو میں خدمت کر رہا ہوں زائرین کی، اس میں کسی کو علم نہ ہو کہ خدمت کرنے والا کون ہے، شہرت کے لیے نہیں کرتے تھے۔ ہمارا جو ہے وہ الٹا حساب ہوتا ہے کہ لوگ بعض اوقات عمرے سے واپس آ جاتے ہیں تو آ کر ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ اس کے بعد جو ہے انہیں خاص القاب سے پکارنا شروع کر دیں، خاص لقب انہیں دینا شروع کر دیں۔ نہیں، ہم نے جو عبادت کرنی ہے، جو ریاضت کرنی ہے، خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی اور کسی انسان سے توقع نہیں رکھنی۔ اور پھر جو ہے جب عبادت آپ کر رہے ہو نا تو اس میں اگر یہ گن رہے ہیں کہ میرے ٹانگوں میں بڑا درد ہو رہا ہے جی، بعض کو لوگ ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے نا کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، انڈائریکٹ
نماز تہجد پڑھنے سے پیاس بڑی لگتی ہے جی، یہ نہیں، ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا پیاس بتانا، ان کا مقصد یہ ہوتا بتانا کہ میں نماز تہجد پڑھ. نماز تہجد میں جو آخر میں 40 آدمیوں کا نام لیتے ہیں اس میں ہاتھ بڑے تھک جاتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ میں 40 مومنوں کے نام بھی لیتا ہوں. پھر جی کھڑے ہو کر جو ہے وہ پاؤں بڑے سوج جاتے ہیں جی. یعنی انڈائریکٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی جو ہے وہ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. یعنی ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا خدا کی بارگاہ میں عبادت پیش کر، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی تہجد گزار ہے، یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی پارسا ہے، یہ آدمی عبادت جو ہے اتنی تقدو سے کرتا ہے، اتنے خلوص سے کرتا ہے، اتنے راز و نیاز سے کرتا ہے. بس یہ جو باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان سے درس حاصل کرے. بسم اللہ.